عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور پر چن کر مخاطب فرمایا۔ ہر کوئی اس کا مخاطب نہیں، صرف ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان تو لا چکے، اب اللہ سے ڈرو، یعنی نیک اعمال کرو، نافرمانی سے بچو، شریعت کی پابندی کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صرف نیک اعمال کر کے بس نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں آپ کی اپنی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہیں بزرگوں کی صحبت اور نیکوں کی سنگت بھی اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین۔ رب تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور رجب شریف جو بے شمار خصوصیات کا حامل ہے، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 22 رجب کی پوریاں کھیر کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق یہ نام کے بھی صادق ہے اور کام کے بھی صادق ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا اس طور پر ہم حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ہو جائے، ایسا حکم گویا قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جن کی فاتحہ 22 رجب کو ہوتی ہے، حقیقت میں ان کا وصال 15 رجب کو ہوا، اور 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ اور تہوار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ کوئی کتنا بھی ورگ لائے کہ ان کا تو انتقال 15 کو ہوا تھا، 22 کو کیوں فاتحہ دیتے ہیں؟ تو سنیوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 22 کو کیا، پورے 12 مہینے میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ فاتحہ دے سکتے، تو 22 کو دے رہے تو پیٹ دکھنے کی ضرورت کیا؟ دے سکتے، جب ہر وقت دے سکتے تو 22 کو بھی دے سکتے۔ اس میں اتنا بونڈر مچانے اور اتنا کھلبلی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے نہیں وہ 22 کو جو ہے حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، لہذا 22 کو فاتحہ دینا، بولے تو ان کی وفات پر خوشی منانا۔ یہ کون بے وقوف بول رہا ہے؟ کوئی بھی ہم نے یا ہمارے باپ داداؤں نے یا کسی بھی فرد نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، اس کے دماغ کے اندر کبھی وہم و گمان خیال بھی نہیں گزرا کہ ہم یہ فاتحہ امام حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ سراپا تہمت ہے۔ لہذا کوئی کچھ بھی اوٹ پٹانگ بول دے گا اور ہم سن لیں گے، اتنے کچے کان نہیں رکھنا ہے نا، اتنے کچے کان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضور اشرف الفقہاء فرماتے کہ اگر کوئی کہے کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے مت بھاگو، کان دیکھ لو ہے کہ نہیں۔ تو اتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کوئی کچھ بھی بول دے گا اور سنی سن لے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ وہ سن ہو کے رہ جائے۔ تو عزیزان محترم، 22 تاریخ کو پوری شان شوکت اور پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ حضرات فاتحہ دلائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاتحہ میں شریک کر لے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اور صرف یہی دو بزرگ تھوڑی، ہماری چھوٹی سی بھی شیرنی رہی اور تھوڑی سی بھی فاتحہ رہی، تو اس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن تک آخری پیدا ہونے والے مسلمان تک ہم اصالِ ثواب میں شامل کر لیتے۔ یہ لگانا کہ ان کو فاتحہ دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے، یہ سب خرافاتیں ہیں، خامخواہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا اب یہ ہوتا بھی ہے کہ سنی مسلمان اتنا بھولا بالا کرتا سب، لیکن ٹائم پہ تھوڑی سی بات پر ایسا بہک جائے گا کہ یہ کا لکھا وہ کا لکھا۔ یہ معاملہ ہے کہ ہم جب چاہے فاتحہ دے سکتے، اور ایک فاتحہ میں سارے مومنوں کو شامل کر سکتے اور کرتے ہیں، لہذا کوئی امپاسبل نہیں سمجھنا۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ
رضویہ برکاتیہ کے چھٹے امام ہیں۔ ہاں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں اور آپ کی نسل میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، اور مستجاب الدعوات، دعا کرتے فوراً دعا قبول ہوتی۔ اتنی عظیم علمی شخصیت کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہے۔ روحانیت میں وہ مقام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے شاگرد۔ حضرت بایزید بسطامی ان کے گھر میں پانی بھرنے کا کام کیا کرتے تھے، سقائی۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت کے عالم میں تشریف فرما تھے، اس دوران نظر پڑ گئی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بچے تھے اور پانی بھرنے کا کام کر رہے تھے، ان پر نظر پڑ گئی۔ تو اللہ کے ولی کی نظر میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ مقام ان کو ایک نظر سے حاصل ہوا کہ اولیاء کرام کے گروہ کے سردار آپ مانے جانے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو شریعت و طریقت کے بہترین سنگم اور عظیم سلسلہ قادریہ کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ یہ ہے کہ انتہائی عبادت گزار، تارک الدنیا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے والے۔ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، دوران سفر آپ کو کھانے کی خواہش ہوئی، سوکھے کھجور کے پیڑ کے پاس آپ نے قیام کیا تھا، تو اس سوکھے پیڑ سے آپ نے فرمایا کہ ہم کو تازہ کھجور دو، ہمیں کھانے کے لیے بھوک لگی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت نے ایسا کہا تو آنن فانن وہ سوکھے پیڑ کے اندر رب تعالیٰ کے حکم سے تازہ کھجوریں لگ گئی اور وہ گری، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تناول فرمایا۔ یہ منظر دیکھ کر جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے تو خوب لطف اٹھایا، لیکن ایک شخص تھا جو عقیدے سے درست نہیں تھا۔ کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، اور اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تیرا چہرہ کتے جیسا بن جائے اور تو کتا بن جائے تو کتا بن جائے گا۔ یہ بولنا تھا کہ فوراً وہ آدمی کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہت بے چین رہا، گھر پر دوڑ کر گیا، بچوں نے بھگایا کتا سمجھ کر، پھر واپس آیا، قدموں میں لوٹا، حضرت امام جعفر صادق کو رحم آیا، پھر دعا کی، دوبارہ انسانی شکل میں بھیس میں آ گیا۔ تو یہ بزرگان دین کی کرامت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ابھی کیوں نہیں ایسی کرامتیں ملتی؟ تو آج کے دور میں بزرگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت لیث بن سعد ایک بزرگ اور محدث گزرے ہیں، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ شریف کے اندر جہاں پر وہاں کے بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، وہ جبل ابو قبیس ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ وہ جبل ابو قبیس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں صرف رب کا نام لے کر خدا کی بارگاہ میں ندا کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا بولتے رہے کہ دم پھول گیا اور سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اتنا بولے کہ پوری سانس ٹوٹ گئی۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم اتنا بولے سانس ٹوٹ گئی۔ یا رباہ یا رباہ یا رباہ اتنا بولے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ یا ربی اتنا بولے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد عرض کرتے یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے اور انگور کھانے کا جی چاہتا ہے، مجھے انگور چاہیے، اور میرے یہ احرام کے کپڑے چادریں پرانی ہو گئی ہے، مجھے نئی احرام کی 2 چادریں چاہیے۔ ایسی دعائیں ہم آپ نہیں مانگ سکتے، ویسا اسٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہاں، ہم یہ نہیں بولیں گے یا اللہ ہمیں کو موٹر کار دے دے
یا اللہ میرے کو ہوائی جہاز دے دے. ہاں ہماری اوقات ہی نہیں ہے اتنی. یہ وہ لوگ تھے جن کا خدا سے وہ رابطہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے ہم کلامی کرتے تھے. سرکار کی آل وہ مقدس جن کا رزق بھی حلال تھا اور مقال بھی صدق تھا، سچ بولتے تھے، حلال کھاتے تھے. تو عزیزان محترم جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی تو حضرت لیث ابن سعد جو ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری انگور سے بھری ہوئی وہاں موجود، اور انگور بھی تو انگور جیسے انگور، ویسے انگور کبھی دیکھے ہی نہیں، اور ساتھ میں دو چادر کی تہ کی ہوئی گڈی پڑی ہوئی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہچانتے نہیں تھے کہ ہے کون. یہ حیران ہو گئے کہ یہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہاں دعا کی اور حقیقت میں وہ ساری چیزیں غیب سے ظاہر ہو گئی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ اوٹ میں سے باہر نکل کے کہتے ہیں حضرت میں بھی کھاؤں گا، میں بھی اس میں حصے دار ہوں. حصے دار کہا تو حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا تم کیسے حصے دار بن گئے؟ کہا حضرت جو آپ دعا کر رہے تھے نا تو میں سب سن رہا تھا، اور وہ پتھر کے پیچھے بیٹھ کر آمین 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 کر رہا تھا، تو آپ کی دعا میں بھی شریک ہو گیا، لہذا آپ کو جو انعام ملا ہے اس میں سے مجھے بھی ملنا چاہیے، میرا بھی حق بنتا ہے. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. بلا لیا، لیکن کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا، چھپا کے نہیں رکھنا، کھانا ہے جتنا کھاؤ، بھرپیٹ کھاؤ، اچھی طرح سے کھاؤ، لیکن چھپا کر اور دبا کے نہیں رکھنا. بولے ٹھیک ہے حضرت. تو کہتے ہیں کہ ایسے انگور تھے، جبکہ وہ پورے مکے شریف کے اندر انگور کا کوئی سیزن ہی نہیں تھا اور وہ انگور کا فصل کا موقع ہی نہیں تھا، لیکن یہ غیب کے انگور تھے اور اتنے لذیذ کہ جتنی زندگی میں کبھی ایسے انگور میں نے نہیں کھائے. انگور کھاتے گئے، بھر پیٹ کھا لیا، لیکن پھر دیکھتے ہیں تو جتنا تھا اتنا ہی موجود. پھر حضرت نے دو چادروں میں سے ایک چادر دی، بولے تمہارا بھی دعا میں حصہ ہے تو لو ایک چادر تم لے لو. کہا نہیں حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کو پہنیے. تو حضرت امام جعفر صادق نے ایک کی تہبند باندھی، ایک کو اوپر اوڑا، اور جو جسم کی تھی وہ چادریں نکال کر گھڑی کر کے ایک طرف سے اترنے لگے. میں بھی پیچھے پیچھے جانے لگا. وہ تیز رفتاری سے اترے تو راستے میں ایک فقیر ملا، اس نے صدا لگائی یا اہل بیت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، اکسنی ہمیں کپڑے پہناؤ. تو انہوں نے وہ دونوں چادریں اس کو دے دی اور آگے بڑھ گئے. جو حضرت لیث ابن سعد اس فقیر کو پکڑ کے پوچھتے ہیں تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ارے تم نہیں پہچانتے، یہ آل رسول شہزادہ بطول گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، لیکن آنن فانن ایسا لگا جیسے وہ کہاں کہیں گیا، غائب ہو گئے. دور دور تک کہیں ان کا عطا پتہ نظر نہیں آتا تھا، بالکل جیسے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. آپ سوچتے ہوں گے کہ اسی دور میں سب دہریے پیدا ہو رہے ہیں، خدا کے وجود کے منکر پیدا ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں. خدا کے وجود کے انکاری پہلے دور سے رہے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک دہریہ تھا جو بڑا خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا. خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں، ہے تو دکھاؤ، ہے تو دکھاؤ. جیسے کہ ابھی ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا. یہ تو ایک سمجھو وہ شمائل ندوی، اس نے باقاعدہ خدا کے وجود کے دلائل دیے انگریزی میں، وہی باتیں پیش کی جو ہم مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. وہی دلائل اس نے انگلش کے انداز میں دی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ چھا گیا. تو ایسا ہی نہیں بلکہ ہمارے سنی عالم دین نے جو امریکہ میں ڈیبیٹ کیا تھا پادری سے، وہ بھی، یہ تو فلم کار تھا، ہاں گائیکار تھا، اس کی اتنی کھوپڑی نہیں، اتنی معلومات نہیں. جو پادری کی جو اپنے جانکاری کے حساب سے ماہر تھا، پادری کے ساتھ اللہ کے بارے میں مناظرہ ہوا تو سنی عالم دین نے کہا کہ خدا تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ زہر کی شیشی ہے، میں پی لیتا ہوں،
اگر پینے کے بعد زندہ رہا تو تم کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا دعویٰ سچا، اور تم بھی زہر کی شیشی پیو تاکہ تم ثابت کر سکو کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ تو وہ سنی بریلوی عالم دین نے باقاعدہ آن لائن لائیو پر وہ پوری شیشی زہر کی پی لی، اور اللہ کے کرم سے ابھی بھی زندہ ہے۔ اسرار احمد صاحب ان کا نام ہے، ہاں سنی عالم دین، ابھی بھی ہے ایک دم بالکل دبنگ عالم دین، سنی عالم دین، ہاں، جبکہ وہ پادری کی ہمت ہی نہیں زہر کی بوتل کو ہاتھ لگانے کی۔ عزیزان محترم، تو ہمارے اندر بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا پروپیگنڈا کرتے نہیں آتا، ہاں دوسرے کی چمک دمک پر راج ٹپکانے کی عادت ہے، اور اپنے پاس جو ہیرے موتی جواہرات ہے اس کی تو سدھ بدھ بھی نہیں رہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا کمال کی چیزیں۔ تو بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دہریہ آیا، بولے اللہ ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم مانتے نہیں اللہ کو؟ کہا نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا تم زمین کے نیچے جا کر دیکھا ہے زمین کے نیچے کیا ہے؟ کہا نہیں۔ آسمان کے اوپر جا کے دیکھا ہے؟ آسمان کے اوپر کیا ہے؟ بولے نہیں۔ مشرق کے آخری کونے میں جا کے دیکھا ہے؟ کیا ہے؟ مغرب کے آخری کونے میں دیکھا ہے؟ کیا ہے؟ پورب، پچھم، اتر، دکن، چاروں دشائیں گن کر شمار کرائے، ہر جواب اس کا نہیں ہوتا۔ کہا جب تجھے اتنی ساری چیزیں پتہ نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں کیسے دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے کہ نہیں؟ تجھے تو آدھے گھر کی سدھ نہیں ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ تو ایک بات رہتی ہے، بات کرنے والے کی زبان میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں اس کو یہ ساری باتیں کہیں کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی، توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے ہی ایک شخص، اس نے دہریے نے کیا کیا کہ ایک شیشی کے اندر پانی ڈال کر اس میں مٹی ڈال کر کچھ دن تک کے لیے چھوڑ کر رکھ دیا۔ ظاہر بات ہے مٹی آلود پانی جو رہے گا اس میں جراثیم پیدا ہوں گے، کیڑے مکوڑے، تو جراثیم پیدا ہو گئے۔ اب وہ دعویٰ کرنے لگا کہ دیکھو میں نے ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں، میں نے ان کو وجود بخشا ہے۔ لوگ بھی ٹینشن میں آ گئے، یہ پاگل کا کیا علاج کرنا؟ تو بہت سارے لوگ جواب جاہلا باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی یہی ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق تک بات پہنچی کہ بہت زیادہ ہی وہ اتپات مچا رہا ہے، تو امام جعفر صادق نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ لائے پکڑ کے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تو کہتا ہے کہ یہ کیڑوں کا تو خالق ہے، تو نے بنایا؟ بولے ہاں میں نے بنایا، میں نے مٹی ڈالا، میں نے پانی ڈالا، اور پھر اس میں سب کیڑے پیدا ہوئے، وہ سب میں نے کیا، میں خالق ہوں ان کا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو فرمایا اچھا تو خالق ہے تو بتا اس میں سے کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں؟ اب کوئی جواب نہیں۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ادھر کو جا رہے ہیں ان کو آرڈر دے کہ ادھر مت جاؤ، پلٹ کے واپس آؤ۔ بولے یہ تو نہیں کر سکتا میں۔ بولے جو ادھر جا رہے ہیں نا ان کو بول ادھر مت جا، بلکہ پلٹ کے ریورس گیئر مار کے پھر واپس آ جا۔ بولے یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اتنا لاچار ہے تو کیسے خالق بن رہا ہے؟ ہاں؟ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی عشق و عرفان والی باتیں بیان فرمائی، سچے دل سے تائب ہوا۔ تو عزیزان محترم، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ کر سنانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، میرے ابراہیم تم کو یقین اور ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے یقین ہے، ایمان ہے میرا، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو اور مجھے اچھا لگے گا۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا یہ تم دیکھنا چاہتے ہو، یہ تاثیر ہم تم میں رکھ دیتے ہیں۔ جاؤ 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ عَلَيْكَ، ان 4 پرندوں کو خوب پال سنبھال کر اپنے سے گھلا ملا لو، ہاں، اور جب وہ تم سے خوب گھل مل جائے
تو ان چاروں پرندے کی گردنیں کاٹ کر پورا جو وجود ہے ایک دم کیما بنا کر ایک دوسرے سے مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، ہے نا، اور پھر ان پرندوں میں سے ایک ایک پرندے کا نام لے کر بلانا، وہ پرندے دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے۔ ہاں، دوسرے پارے کے اندر ہے یہ، تیسرے پارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور، ایک گدھ، ایک کوا اور ایک باز، ایسے 4 پرندے، مرغا لیا، مرغا، اور چاروں کو لے کر کاٹ پیٹ کر اس کی منڈیاں، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور 4 پہاڑیوں پر ان کے حصے بکھر دیے۔ پھر کہتے ہیں مور آجا، تو چاروں پہاڑی پر جو اس کے قیمے کے ٹکڑے تھے وہ سب اٹھے، ہوا میں ایک ساتھ ملے اور پورے بالوں پر کے ساتھ پوری باڈی بنی، اور زمین پر اترے، دوڑتے ہوئے آ کر جو سامنے مور کا سر پڑا تھا اس کے ساتھ وہ ٹچ ہوا، اور جوائنٹ ہونے کے بعد مور زندہ ہو کر ناچنے لگا۔ ایسے ہی گدھ آیا، ایسے ہی مرغا آیا، ایسے ہی کوا آیا۔ یہ سارا واقعہ حضرت امام جعفر صادق کو ایک شخص سنا رہا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا اب کون نہ بولے، ہاں سن کر اتنا اچھا لگتا ہے، دیکھ کر کتنا اچھا لگے گا۔ کہا جی حضور۔ فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے لے کے آؤ۔ اس نے مور لایا، گدھ نہیں بلکہ باز لایا اور کوا لایا اور مرغا لایا، چاروں لا کر امام جعفر صادق کے پاس رکھے۔ حضرت نے 4 کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے، کہا سب کا قیمہ بنا، سب کو ایک ساتھ میں قیمہ بنا دیا گیا، بال پر کے ساتھ پورا گتھم گتھا ہو گیا، پورے قیمے کا ڈھیر۔ کہا 4 کونوں میں دور دور تک کے جا کر اونچی ٹیکڑیوں اور پہاڑیوں پر رکھ گیا۔ وہ بیچارہ گیا، اتنا سب محنت کر کرا کے آیا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں مور آجا۔ تو وہ منظر جو حضرت ابراہیم خلیل کے دور میں ہوا تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہو رہا تھا کہ وہ سارا کچھ بن کے آیا اور باقاعدہ اپنے سر سے یہ گردن جوڑ کر زندہ ہو گیا۔ ایسے ہی 4 پرندے انہوں نے زندہ فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول الدعا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی، امام اعظم سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ عقل مند کون ہے؟ بڑی زبردست بات ہے، سننے جیسی، آپ کے اپنے فائدے کی ہے، موقع اور مناسب موسم کے لحاظ سے۔ امام جعفر صادق نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، امام اعظم کے استاد امام جعفر صادق اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اتنا ناز تھا، وہ کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، میری زندگی کے یہ 2 سال جو امام جعفر صادق اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور شاگردی میں گزرے، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو یہ نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ ہاں، یعنی کسی نے پوچھا امام اعظم سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہا 2 سال۔ بولے حضرت آپ کا بال سفید ہو گیا اور 2 سال بتا رہے، کتنی بری بات ہے، جھوٹ ہو رہا ہے یہ تو۔ کہا جھوٹ نہیں، حقیقت ہے، جتنی زندگی جیا ساری بیکار ہے، صرف یہ 2 بزرگوں کی غلامی میں جو میرے 2 سال گزرے وہی میری حقیقت میں زندگی ہے۔ اتنا ناز تھا امام اعظم کو یہ شہزادگان رسول پر۔ تو امام اعظم سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ عقل مند کون ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جو ہے خیر اور شر میں تمیز کر لے، اچھے برے میں جو امتیاز کر لے، بھلے برے کا جو فرق سمجھ لے، وہ ہے عقل مند۔ اچھی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے صرف خیر و شر، اچھے برے میں فرق کر لینا عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ جانور کو آپ ہرا ہرا چارہ دو گے، وہ آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا اور گل مل جائے گا آپ کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اور وہی بکری کو آپ ڈنڈا لے کے دوڑاؤ تو وہ ڈنڈا دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ ٹینشن والا آدمی ہے، مستک پھرا ہوا مار وار دے گا،
وہ بھاگتے چھوٹیں گی بکری. پتا چلا کہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو عقل مند کون؟ تو امام اعظم نے فرمایا جو اچھے برے میں تمیز کر سکے. کہا اچھے برے میں تمیز تو یہ جانور بھی کر لیتے ہیں، انسانوں میں عقل مند کون؟ اب امام اعظم سے بڑا ذہین کون ہو سکتا؟ وہ وہاں چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے. کہا حضرت پھر آپ ہی بتائیے کون عقل مند ہے. سنو جواب. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسانوں میں وہ انسان ہے جو دو برائیوں میں ہلکی برائی کو اختیار کرے اور دو بھلائیوں میں اچھی بھلائی کو اختیار کرے. نہیں سمجھے؟ ہاں، بلکہ کچھ لوگ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ من ابتلیا بے بلیتین، ہاں، کہ جو شخص دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے فل یختر اہونہما، ہاں، تو جو ہلکی بلا ہے اس کو وہ اختیار کر لے. یعنی دو مصیبتوں میں ہلکی مصیبت کو چوائس کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے. دو خراب چیزوں میں ہلکی خراب چیز کو پاسبل ہو تو دونوں کو چھوڑ دو، دونوں چھوڑنا پاسبل نہیں ہے تو ہلکی کو اختیار کر لو. یہ عقل مندی ہے. پتہ کیا چلا آج کا جو ماحول ہے، ہاں میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن جو الیکشن کے حساب سے ہاں کتنے سارے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل حالات کیسے ہیں. بالکل ہوش میں رہ کر ایک جٹ ہو کر کوئی سچے ایماندار مخلص اور بہتر سے بہتر آدمی کو چننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں جو ہے پارٹی اسپیٹ پھوٹ پھاٹ کرنے کی ضرورت نہیں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے سب کچھ. تو ایسے موقع پر امام جعفر صادق کا یہ قول کتنی زبردست روشنی دے رہا ہے. آپ بولتے ہو ارے سب ایک سے بڑھ کر ایک چپنڈول ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک خراب ہے، تو ہی سب سے اچھا. سب خراب دکھ رہے نا، تو امام جعفر صادق یہ فرما رہے ٹھیک ہے سب خراب ہے نا، تو جو کم خراب ہے اس کو اختیار کر. ارے وہ اچھا نہیں، وہ اچھا، وہ نہیں وہ اچھا. امام جعفر صادق کہہ رہے بہت سارے اچھے ہیں نا، تو جو سب سے اچھا ہے اس کو اختیار کر. یہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. ووٹ ڈالنا آپ کی اپنی جمہوریت والا حق ہے، اس کو آپ استعمال ہی کریں گے. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے جب تک کہ پیسے نہیں ملیں گے. ووٹ کے بدل پیسے لینا یہ باقاعدہ رشوت خوری ہے جو حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اتنا بتانا میری ذمہ داری ہے، اتنا تو بتا کے رہوں گا. میں کسی کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حق بات ہے وہ تو بولوں گا. ہاں، حرام خوری مت کرو. گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نہیں جب تک کہ کوئی لے کر نہیں آئیں گا 1000-2000 روپے ہم جائیں گے نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. جب اللہ رزق دے رہا ہے، جب حلال سے تمہارا پیٹ بھر رہا ہے، کاہے لیے حرام میں منہ ڈالنا، کیوں حرام کی طرف جانا. تو عزیزان محترم، یہ گورنمنٹ نے، یہ سنویدھان نے آپ کو ایک امانت دی ہے، امانت. لہذا یہ امانت آپ کے اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہے. جو لائق ہے اس کا حقدار ہے، اس تک یہ امانت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا ہر ایک کو ووٹنگ کرنا ہی کرنا ہے، اور جو بہتر ہے، لائق ہے، اچھا ہے اس کو کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے آپس میں کوئی دشمنی پالنا نہیں ہے. ہو جاتا ہے الیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں خون ریز دشمنیاں اور ایک دم بالکل خطرناک، یہ سب کوئی مطلب کی نہیں. ہم ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرو، عزت کرو، کسی کی آبرو ریزی مت کرو. یہ ساری کچھ باتیں ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول واقعی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. جو امام اعظم نے ان سوال کیا تھا کہ بتاؤ عقل مند کون ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا اس کو کاٹ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب امام اعظم نے انہی سے کہا کہ حضور آپ ہی بتائیے کون ہے عقل مند، تو فرمایا جو دو برائیوں میں ہلکی برائی کو اختیار کرے وہ عقل مند ہے، یا دو اچھائیوں میں بہتر اچھائی اختیار کرے وہ عقل مند ہے. تو یہی تھیوری، یہی اینک آپ لگائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا سب کا مستقبل روشن و تابناک بنائے. الہ العالمین سب کو یہ اپنی سچے ایمانی مراد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے.
عزیزان محترم، تو 22 رجب کو فاتحہ دلانا بالکل جائز بلکہ بہتر ہے، جو رواج چلا آ رہا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ما حصل ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ہم اگر فاتحہ دلاتے ہیں 22 تاریخ کو تو کوئی غلط نہیں کرتے۔ ہاں اس میں جو خرافاتیں ہیں، خامخواہ کی حد بندیاں ہیں، وہ ذرا غلط ہے۔ ہاں جو رسم و رواج شریعت سے ٹکراتے ہوں کہ ایک تو شریعت پکڑو یا رسم و رواج، تو ایسی صورت میں رسم و رواج کو چھوڑ دو، شریعت ہی کو تھام کے رکھو۔ اور کوئی ایسی سچویشن ہو کہ شریعت اور وہ سارے رسم و رواج دونوں پر عمل ہو سکتا ہو، دونوں کو کلیجے سے لگا کے آگے بڑھو۔ ہاں لہذا خامخواہ بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنا اور عقیدے اور عقیدت کو کمزور کرنا یہ مناسب نہیں، اچھی بات نہیں۔ الہ العالمین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور 22 رجب کو جہاں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دھوم سے ہو، وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اور حضرت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کے بھائی ہیں، اس حساب سے ان کا بھی خاص خیال رکھے، اور ایصال ثواب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ایصال ثواب میں شامل کرے۔ الہ العالمین بزرگوں کے فیض و برکات سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور و تابناک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔